بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص شکریہ ہمارے انتہائی محترم استاد، مربی، مینٹور امجد اسلام امجد صاحب کا. امجد صاحب سے میری بڑی عقیدت ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ بڑی زندگی کی ایسے سوال ہیں، ایسی گریں جو میں نے ان سے کھلوا لیں، سمجھ لیں. اور یہ گڈ لک ہے کہ آج امجد صاحب یہاں موجود ہیں. بہت پیارے بھائی، انتہائی محترم بھائی اسد طاہر جپا صاحب کا شکریہ. اور اس کتاب کی تقریب رونمائی کے حوالے سے میں اپنا اظہار خیال جپا صاحب آپ کی اجازت سے پہلے کر دوں گا. میں نے اس کتاب کو آدھا پڑھا، مکمل نہیں پڑھا، لیکن میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اس کو محبت سے اس دعوے کو سمجھیے گا، یہ میرا جو ہمہ دعویٰ ہے. اس کتاب کو آدھا پڑھا، اس کتاب کے مصنف کو میں نے پورا پڑھا. اور وہ جو پورا پڑھنا ہے وہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کا ملنا، کسی شخص کی کہانی، اس کہانی کا درد، اس کہانی کا سچا ہونا، اس کہانی کی سٹرگل، اس کہانی کے اندر ایک روح ہونا، جان ہونا، وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی کہانی کا حصہ ہیں. آپ کوئی فلم دیکھ لیجئے، مووی دیکھ لیجئے. اچھی فلم کی نشانی یہ ہے کہ فلم رلا دیتی ہے آپ کو. اچھی فلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہہ کا آپ لگاتے ہیں. آپ دنیا کے دو کام امجد صاحب میں سمجھ پایا ہوں ایسے ہیں جس کے لیے پرسنالٹی چھوڑنی پڑتی ہے. ہمیں سب سے زیادہ پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. پرسنالٹی سے اتنا عشق ہوتا ہے، اتنا لو ہوتا ہے کہ جب صاحب میرے والد والدہ بیمار تھے چند دن پہلے، تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ کوئی عیادت کرنے بھی نہ آئے، آپ لوگ ہوں. میں کہا جی کیوں؟ ان کا جی ہم بیمار ہیں. اس حالت میں کوئی آئے گا جو تاثر لے کے جائے گا، وہ بیماری کا تاثر لے کے جائے گا. میں ایسے دوستوں کو، احباب کو جانتا ہوں جنہوں نے آخری ایام میں ملنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم علیل بیماری کے ساتھ نہیں مل سکتے، ہم وہی بھلے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے. میری ایک جاننے والی محترمہ تھی، آنٹی تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ بڑی علیل تھی، انہیں کینسر تھا. انہوں نے مجھے باقاعدہ کال کر کے کہا، جب مجھے پتہ لگا میں آنا چاہ رہا تھا، وہ جیلم میں تھی، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ قاسم تو نہیں آنا. میں کہا میں کیوں نہ آؤں؟ کہندی میرا علاج شروع ہو گیا ہے، کیمو شروع ہو گئی ہے، تو میرے دے چہرے دا رنگ بدل جانا ہے، میرے وال رہ جانے نے، میری حالت ہونی رہنی، تیرے سامنے جڑی سونی جی آنٹی نا وہی رہنی چاہیے. انہوں نے میرے سے وعدہ لیا کہ تم نے مجھے آخر میں بھی نہیں دیکھنا. اس چاہ اور اس محبت میں کہ جو میں تمہارے ذہن میں خوبصورت نقش ہوں، وہ نقش ہمیشہ رہے. تو میں جب طاہر جپا صاحب سے ملا، واقف ان سے تھا، میں نے چند دن پہلے اس حوالے سے کچھ لکھا بھی کہ میں جب بھی کوئی مجھے گورنمنٹ میں کسی بھی کوئی ڈپارٹمنٹ سے پبلک سروس میسج ریکارڈ کرنے کی بات کی جائے تو میں پیش ہوتا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اگر میری وجہ سے پولیو کے قطرے پھیلا لیتا ہے، میری وجہ سے کوئی ٹیکس دینے لگ پڑتا ہے، میری وجہ سے کوئی اشارے پہ کھڑا اشارہ نہیں توڑتا، تو یہ مجھے بھی اس کا ثواب مل گیا. تو اسی طرح میرا رابطہ بڑے لاڈلے اور جانے جگر بھائی رحمان فارس صاحب نے کروایا کہ اسد طاہر جپا صاحب آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک پبلک سروس میسج ریکارڈ کروا دیجیے. اب وہ پبلک سروس میسج ٹیکس کے لیے تھا، تو میں نے ریکارڈ کروا دیا. اب یہ اس ٹائم کی بات ہے، آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. اب تو شاید تھوڑا لوگ سمجھنے لگ پڑے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس میسج ریکارڈ کرانے سے کچھ گالیاں بھی مجھے سننی پڑی. انہوں نے کہا جی ہم اتنے ٹیکس نہیں دے سکتے. بزنس کمیونٹی نے کہا شاہ جی تسی کیڑے کام پہ آ گئے. مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں نے فرقہ بدل لیا، حالانکہ میں نے فرقہ نہیں بدلا تھا. میں نے فقط اتنا کہا تھا کہ ٹیکس دینا چاہیے، اور کچھ خاص طرح کے ٹیکس تھے جو لازمی میں نے کہا دینے چاہیے، اور وہ کمپین تھی. وہاں سے ہمارا ایک رابطہ بنا، اور جب ملاقات ہوئی اور ان کی کہانی جس کی میں نشاندہی کر رہا تھا میں نے سنی، اور آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں تو وہ کہانی کے ساتھ ساتھ آپ چل پڑتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ان کی سٹرگل کے ساتھ. اور بالخصوص جو ان کے میں سمجھتا ہوں ان کے اصل روحانی مرشد ان کے والد صاحب ہیں، پروفیسر صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. یہ دنیا کی بڑی شدید ضرورت ہے جس کو ایکسٹینشن کہا جا رہا ہے. یہ ایکسٹینشن ایک عجیب پرابلم ہے. یہ کوئی بھی کسی بھی سیٹ پہ وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتا. میری زندگی میں 2 بار باحیثیت کونسلر یا معالج میرے 2 کلائنٹس ایسے بھی رہے ہیں جو دونوں ہی سول سرونٹ تھے، اور ریٹائرمنٹ 1 سال پہلے ان کو دونوں کو ڈپریشن ہو گیا، اور وہ ڈھونڈتے میرے پاس آئے. میں نام تو نہیں ان کے لے سکتا. تو ان کی ڈپریشن کی وجہ میں نے ڈھونڈی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پروٹوکول ہمیں سالے مل رہے ہیں 1 سال بعد نہیں مل رہے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ پروٹوکول تو سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ سیٹ کے ساتھ تو ہیں، لیکن سچ یہ ہے، وہ جو نہیں کہہ پا رہے تھے، سچ یہ تھا کہ ان کے پاس اس سیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. جس طرح کسی وہ لکھنے والے نے کہہ دیا کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہوتا، محبت کرنے والا نہیں ہوتا.
اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بالخصوص سول سروسز میں اور پاور پالیٹکس میں اور سسٹم میں کہ آپ کے ارد گرد گھومنے والے پھرنے والے تعریف کرنے والے سر کہنے والے پلکیں بچھانے والے ریڈ کارپٹ بچھانے والے وہ دراصل آپ کے عہدے کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ کبھی کسی کو او ایس ڈی بننے کے بعد یا اس کی پوسٹنگ کہیں ہونے کے بعد اس کے دفتر سے اس کو جاتا ہوا دیکھیے گا, آپ اس کی کیفیات دیکھیے گا. میں ایسے ججز کو جانتا ہوں جو واپس ہائی کورٹ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں وہ ہم جائیں گے نا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ جو باہر دروازہ کھولتا ہے وہ بھی نہیں کھولے گا. کیوں نہیں کھولے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے وہ دروازے اس سیٹ کی وجہ سے کھل رہے تھے. بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں آٹے میں نمک, جو سیٹ سے بڑے ہوتے ہیں, جو سیٹ کے محتاج نہیں ہوتے, بلکہ میں کہتا ہوں شاید وہ سیٹ کو عزت بخش دیتے ہیں. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احمد فراز گورنمنٹ میں جاب بھی کرتے تھے, یہ شاید گورنمنٹ جاب کی تھوڑی سی عزت افزائی ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شاید فیض صاحب, امجد صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, ان کا بیک گراؤنڈ شاید فوج سے تھا کچھ. چلیں فوج کی اور بہت سی خوبیاں اس میں, یہ خوبی بھی ہے کہ فیض صاحب فوج میں بھی رہے. تو بعض اوقات کسی سیٹ کی تعریف کسی حوالے سے بن جاتی ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو سیٹ کے علاوہ ہوتے ہیں. تو جب میں نے اسد طاہر جپا صاحب سے ملاقات اور یہ آدھی کتاب پڑھی تو یہ جانا کہ اصل پیر و مرشد ان کے والد صاحب ہیں, اور ان کی کامیابی اور ان کے سب بہن بھائیوں کی کامیابی, جو ماشاءاللہ 6 سول سرونٹ ہیں اور 1 فوج میں ہیں, ایسی ہے سر 6 سول سرونٹس ہیں. تو گھر میں خاندان میں تو 1 سول سرونٹ ہونا بڑی بات ہے, بلکہ 1 ہو جائے تو ویسے زیادہ مسئلے بھی پڑ جاتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے, وہ کسی زمانے میں, بھلے زمانے میں, جپا صاحب میں ہائی کورٹ پڑھا رہا تھا, تو وہ ہائی کورٹ کا ایک جج صاحب تھے, وہ سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل سٹاف نہیں ہے یعنی ورکنگ سٹاف ہے ان کو بھی کچھ کلاسیں پڑھانی ہیں. ایک صاحب تھے جو ہائی کورٹ میں جاب کر رہے تھے, گریڈ 18 کی تھی, لیکن جج نہیں تھے, مینجمنٹ کی کوئی جاب تھی. تو ایک دن وہ میرے پاس بیٹھے, وہ کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں واحد پڑھا لکھا ہوں اور واحد ہوں جو ہائی کورٹ میں لگ گیا. تو جیسے ہی کہتے ہیں میں ہائی کورٹ میں لگا اسسٹنٹ رجسٹرار کی سیٹ پہ, تو گاؤں سے لوگوں نے کام کہنے شروع کر دی, اور وہ کام ایسی تھے کہ منڈے نے قتل کرتے چھڑا دو. اچھا کہتے میں نے کہا نہیں بڑا مشکل کام ہے. وہ کہ تاڑے واسطے کہڑا تسی ہائی کورٹ لگے ہو, پھر کسی نے آنا. کہتے ایک دن ایک صاحب آ گئے, انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ساڈا منڈا پڑھیا لکھیا ہے, انہوں جج لوا دیو. اسی سنیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج دیا سیٹاں کھل گئی ہیں. کہتے میں نے بڑے خوشی سے, میرے گاؤں میں سے کو پڑھا لکھا ہے اور یقیناً اس نے LLB کی ہوگی, پھر یقیناً اس نے پریکٹس کی ہوگی اور یقیناً وہ اس قابل ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی تعلیم کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا جی 8ویں پاس ہے. جی 8ویں پاس تو جج نہیں لگ سکتا, آپ کو کیسے خیال آیا؟ ان کا جس کی 2 وجوہات ہیں, ہمیں یقین ہے جج لگ سکتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ انصاف بڑا زبردست کرتا ہے, یعنی تولتا ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ تسی ہائی کورٹ لگی ہو تو کہڑا مشکل کام ہے. تو کہتے ہیں میں تنگ آ کے انہوں نے کیا کہ تانوں لگ گیا ہے, میں ہائی کورٹ لگ گیا ہے, میں ہائی کورٹ کند رہن لگے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا غیر معمولی ہو جاتا ہے, وہ سر کا تعلق بھی جپا صاحب کا بھی چنیوٹ سے ہے. پتہ نہیں یہ واقعہ چنیوٹ کا ہی ہے, ذرا سیکنڈ کر دیجیے گا. تازہ واقعہ 1.5-2 سال پرانا. ایک اسسٹنٹ کمشنر PMS امتحان کلیئر کیا, وہ افسر لگ گیا, باقیوں نے اسے قتل کر دی. 7 والے گاؤں کا واقعہ. یعنی آپ دیکھیں کہ بونوں میں قداور جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. بونوں میں قداور کا سروائیول بڑا مشکل ہے. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے امجد صاحب میں ایک ریکارڈنگ کروا رہے تھے, میں نے سوال پیش کیا, کم عقلوں کے ساتھ رہتے ہوئے گزارا کرنا سب سے مشکل کام ہے. عقل بچانی بھی مشکل ہے, خود کو بچانا بھی بڑا مشکل ہے. یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ ایک گھر, اور اس گھر میں جو اصل سائیں ہے, جو اصل اس گھر کا سربراہ ہے, وہ 1986 میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, ان کے والد صاحب. اور ان کے کچھ خواب ہیں. ان خوابوں میں سے ایک خواب یہ ہے کہ میری اولاد, میرے بچے وہ سول سروسز کی طرف جائیں, افسر بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی خیر کا خواب اس کی اولاد پورا کر دیتی ہے, وہ دنیا سے چلا بھی جائے اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. یہ ایکسٹینشن کی سب سے خوبصورت شکل ہے کہ پروفیسر صاحب 1986 میں دنیا سے جا چکے ہیں. کتنا وقت گزر گیا, سال گنیے تو کتنے سال بنتے ہیں, 37-38 سال بنتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے ان کا تذکرہ کتنی محبت سے آج کیا جا رہا ہے. وہ پھل یہاں بیٹھا ہے, درخت جا چکا ہے, اس پھل کو دیکھ کے ہم تعریف کر رہے ہیں کہ وہ درخت کتنا شاندار ہوگا جس کے 6 صاحبزادے جو اس وقت چھوٹے ہوں گے, جن کی عمر زیادہ نہیں ہوگی,
اور اس ساری کہانی میں خاص بات اسد طاہر جپا صاحب کی ہے کہ یقیناً باپ اگر چلا جائے تو اس کو کوئی کمپلسیٹ نہیں کر سکتا. ہم بڑے بھائی کو والد کی جگہ لیتے ہیں لیکن سچ یہ کہ باپ جیسا کوئی نہیں ہوتا. ماں چلی جائے, خالہ لاکھ کہتی رہے کہ میں ماں ہوں, ارد گرد کے کتنی ایسی محترمائیں ہوتی ہیں, پھپھو کہتی, دادی نانیاں کہتی ہیں میں تیری ہوں ماں ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں ہے. بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی چلا جائے اور اس کے جانے کے بعد ایک بھائی سوچے کہ وہ جو خواب تھا والد صاحب کا اس کو پورا کرنا ہے اور اپنے سب بہن بھائیوں کو میں نے اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے کہ میں اکیلا کنویں میں سے باہر نہ ہوں, 6 کے 6 7 کے ساتھ باہر آ جائیں. تو آج پروفیسر صاحب کی روح کتنی خوش ہوگی جب میں صرف تخیل میں سوچ سکتا ہوں, میرے پہ شرعی طور پہ فتویٰ نہ لگ جائے, کہ جب یہ سارے کلمات میں امجد صاحب اور اس سے پہلے بھی جو تقریبات ہو چکی ہیں وہ سب کے سب الفاظ اگر سوچیے گا, اس وقت اگر انکل سن رہے ہیں پروفیسر صاحب, ان کے والد صاحب, سوچیے صرف تخیل میں سوچیے تو وہ کتنی سرشاری کی کیفیت میں ہوں گے کہ ان کا اسد طاہر جپا, اس کی کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے, اس کو دنیا سن رہی ہے, اس کتاب سے وزڈم لے رہی ہے, اس کتاب سے سبق لے رہی ہے, اس کتاب سے سیکھ رہی ہے. میں جپا صاحب دعا کرتا ہوں جس طرح آپ کے والد صاحب کا فیض جاری ہوا, اللہ آپ کے فیض کو بھی جاری کر دے. اور میری دعا ہے یہاں سننے والے سب کے سب, اللہ آپ کی کہانیوں کو ایسی کہانی بنائے جو حوالے کے طور پہ استعمال ہو, جس کے بارے میں لوگ کہیں یار یہ دیکھو یعنی کتوں شروع کی تھا. یعنی میں تو گجرات میں تقریر کر کے نا ہم سب میں تقریر کر کے جب اینڈ پہ بتاتا ہوں نا میں محمدی پور تو ہوں, وہ کہتے ہیں سارا مزہ خراب ہو گیا. اچھا میں جب جوڈیشری کو پڑھا رہا تھا نا تو میں کلاس کے آخر میں بتاتا تھا کہ میں محمدی پور تو ہوں, کہتے تسی بچ کنج گئے ہو, مرڈر ہو جاتے. جج کہیں کہتے تھے کہ آپ کے گاؤں کی تو جو قبرستان ہے اس میں آدھی لاشیں جو ہیں پوسٹ مارٹم کے بغیر نہیں ہوئی, تو آپ کیسے؟ تو میں نے کہا جی اس کا کوئی کلیہ نہیں, کچھ عنایتیں ہوتی ہیں اللہ کی, ان عنایتوں میں سے ایک عنایت یہ ہوتی ہے کہ آپ زندگی کے سفر کو زیرو سے شروع نہیں کرتے. یہ زیرو سے بڑا سمپل ہے, زیرو سے پھر 1 ہونا ہوتا ہے, 1 کے بعد 2 ہونا ہوتا ہے, 2 کے بعد 3 اور پھر آپ 100 ہوتے ہیں یا پھر ہیرو ہوتے ہیں, یعنی زیرو سے ہیرو. دنیا میں کچھ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں, یہ دعائے لوگ ہوتے ہیں, ان پہ اللہ کی کوئی خاص عنایت ہوتی ہے, ان پہ کوئی خاص کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زیرو سے نہیں مائنس سے شروع کرواتا ہے, یہ مائنس پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب بھی انسان مائنس پہ کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی سادہ سی مثال ہے, کسی گھاٹی کسی کھائی کے کنارے بالکل کھڑے ہو کے جمپ لگائیے اس کو عبور کرنے کے لیے, آپ گر جائیں گے اسی میں. لیکن اگر ہم مائنس پہ آ جائیں, پیچھے جا کے بھاگتے ہوئے آئیے, وہی گھاٹی آپ عبور کر جائیں گے, کیونکہ آپ نے زیرو سے سفر نہیں شروع کیا تھا, آپ نے مائنس سے سفر شروع کیا تھا. بالکل سپرنگ کی طرح جو دبا ہوتا ہے لیکن جب چھوٹتا ہے وہ ایک پسٹل کے اندر ہوتا ہے تو گولی جو ہے وہ جا کے کسی کے سینے کو پھاڑ دیتی ہے. وہ کسی توپ میں بھی ایک سپرنگ ہی ہوتا ہے, ایک میزائل توپ کا گولا کہاں سے کہاں جا کے گرتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایک خفیہ چھپی ہوئی انرجی ہم پینڈوؤں میں پائی جاتی ہے, ہم دیہاتی بابوں میں پائی جاتی ہے. ہم دیہاتی کہیں نہ کہیں ایسے دبے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اسد طاہر جپا بن جاتے ہیں. عموماً میں اپنی کوئی کتاب پکڑ کے نہیں کہتا کہ اس کو ضرور پڑھیے, اس کو ضرور خریدیے, لیکن اس کتاب کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو خریدیے اور پڑھیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب میں ایک وقت میں 3 چیزیں ہیں. کہانی ہے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں, وہ کہانی پڑھتے پڑھتے آپ کو لگے گا وہ آپ کی کہانی ہے, آپ کی کہانی اور آپ کی اسٹرگل سے جڑ جائے گی. دوسرا, اس کتاب میں اصلاح ہے اور وہ بڑی خاموشی سے ہو جاتی ہے. یہ جو زور سے اصلاح ہوتی ہے نا, میں اس کے بڑا خلاف ہوں. یہ جو کوئی کہتا ہے نا سیدھے ہو جاؤ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اور اس کوشش سے تو گھر والے بھی ہمارے ناکام ہیں. وہ کہہ کے تھک گئے ہیں شاہ جی سیدھے ہو جاؤ, شاہ جی سیدھے نہیں ہو سکے. یہ محبت سے, چاہت سے, پیار سے کوئی ہمیں خرید لے تو ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ چاہت پیار سے اصلاح اس کتاب میں موجود ہے. اور تیسری میری پسندیدہ چیز اس کتاب میں وہ موٹیویشن ہے, ہوپ ہے, یقین ہے کہ بدلا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, کہیں نہ کہیں سے آغاز کر کے کہیں پہنچا جا سکتا ہے. چہ جائے کہ آپ کی زمین پہ قدم ہے, لیکن خواب چاند جتنے بڑے دیکھ لیجیے, بلندی کے خواب دیکھ لیجیے, بڑا سوچ لیجیے. اور آج یہ کتاب یہاں جو آپ آج یہاں سے لے سکتے ہیں, اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس پہ رائٹر کے سائن بھی ہوں گے. تو میرے تو گھر کی لائبریری میں ایک سیکشن علیحدہ سے وہ کتابیں جو سائن کے بغیر ہیں, اور وہ کتابیں جیسے امجد صاحب کی 3 کتابیں سائن والی میرے پاس موجود ہیں. تو وہ میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ امجد صاحب نے سائن کر کے مجھے دی. اس طرح مجھے کبھی کبھی ردی کے ڈھیروں سے مل جاتی,
واصف علی واصف صاحب سے آپ سب جانتے ہیں میری ملاقات نہیں ہے. میرے پاس 2 کتابیں ان کی سائن والی پڑھی, میرے لیے نہیں لکھی. 86 میں 87 میری اپنی عمر جو ہے وہ 6-7 سال ہوگی, تو کسی کے لیے لکھی ہوں گی. شاید وہ نہیں سنبھال سکے ہوں گے, اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. لائبریری سنبھالنا بڑا مشکل, یعنی میری لائبریری ہے تو مجھے یقین ہے میرے بچے نہیں سنبھال سکتے. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ آپ اپنی لائبریری کس کے حوالے کریں. تو وہ لائبریری کی کتاب کسی کی سائن ہوئی وہ میرے تک آ گئی, میں نے اس کو خرید لیا, چوما. جب وہ فٹ پاتھ سے کتاب اٹھا کے سائن کو چوما تو وہ بیچنے والا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا میرے تو یہ مرشد ہیں, تو مرشد کا ہاتھ یہاں لگا ہوگا, انہوں نے سائن کیے ہوں گے. تو آج اسد چاہے جبا صاحب یہاں موجود ہیں, آپ ان کی سگنیچر والی جو کتاب ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. ایک بات بڑی میں خاص کہہ دوں, گڈ نیوز جسے کہتے ہیں. کئی دفعہ کسی پوری تقریب میں کسی کے لیے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوتی, کوئی برا نہیں ہے, اس کی کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی ہماری کمزوری نہیں ہے. تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو اگر لگے کہ آپ کے نصیب میں یہاں سے کچھ نہیں تھا, ویسے ایسا ہوتا نہیں, تو چائے بڑی اچھی ہے, وہ پی کے جانی ہے آپ سب نے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.